بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اور اس میں کیے جانے والے سیاسی فیصلے اور پی ڈی ایم کے مستقبل کے تناظر میں۔ دیکھیے، یہ بات پہلے سے یقینی نظر آ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایجنڈا مریم نواز کی سیاست اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے بالکل مختلف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہونے کے ناطے یہی لگتا تھا کہ وہ سیاسی نظام کی کنٹینیویشن کے اوپر ہی بیس کرے گی۔ اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں اس کی رو سے پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ملک میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیا جائے گا۔ تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں ایوانوں میں جدوجہد کو جاری رکھے گی، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ ہم کوئی میدان جو ہے کسی بھی فرنٹ کو سیاسی طور پہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو استعفوں پر غور ہو سکتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بات طے کی گئی کہ اگر اپوزیشن جماعتیں یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں مشترکہ طور پر سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں، بائی الیکشن میں حصہ لیں، تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے حکومت پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اور استعفوں کی سیاست کے بارے میں پیپلز پارٹی کے بارے میں پہلے سے یہ یقین تھا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار کی سیاست میں ایک صوبہ سندھ کے اندر میجر اسٹیک ہولڈر ہے، تو وہ کیوں اپنے آپ کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کرے گی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ اصل فیصلہ ساز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، اور اب بھی جو فیصلے سامنے آئے ہیں ان فیصلوں میں آصف علی زرداری کی جو سوچ اور فکر ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آصف علی زرداری نے اس اجلاس سے قبل نواز شریف سے اور فضل الرحمان سے ٹیلی فونک بات کی اور ان کو کہا کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں اور سینٹ کے انتخابات سے قبل استعفوں کی بات نہ کی جائے۔ پھر خاص طور پہ 27 تاریخ کو گڑی خدا بخش میں آصف علی زرداری نے ایک جملہ کہا کہ اپوزیشن ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے، یعنی ہم سے سیکھے، ہمیں ایجنڈا نہ دے، ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے کہ ہمیں استعفے دینے ہیں، یہ فیصلہ ہماری پارٹی نے کرنا ہے اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب جس انداز سے سی اے سی کے فیصلے سامنے آئے ہیں اس سے یقینی طور پہ پی ڈی ایم کو تو ایک بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم یہ سمجھ رہی تھی، فضل الرحمان یہ سمجھ رہے تھے، مریم نواز یہ سمجھ رہی تھی، نواز شریف یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آر اور پار کی سیاست میں انٹر ہو چکے ہیں اور پی ڈی ایم مشترکہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پی ڈی ایم کا جو 1 جنوری کو سربراہی اجلاس ہے اس سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کی سی ایس سی نے اپنے فیصلے سنا کر پی ڈی ایم کو ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا لگایا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود پی ڈی ایم کی دوسری جماعت پی ایم ایل این میں بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ خرم دستگیر نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی بڑی تعداد سینٹ کے انتخابات میں اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ ایسی صورت میں تو پھر فضل الرحمان آئسولیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک بات۔ اور ایک اور جو خاص بات ہم نے دیکھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دیکھیے، آصف علی زرداری صاحب کے پاس ایک تجربہ تھا نواز شریف کی سیاست کا، اور وہ جب انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی 15-16 میں، اس وقت نواز شریف اور خواجہ آصف نے بٹرے کیا۔ پھر خواجہ آصف اور چودھری نثار کے کہنے پہ نواز شریف نے زرداری سے ملاقات کرنے سے انکار کیا، کوٹ پہن کے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ تو زرداری صاحب کو بھی بڑی رنجش تھی کہ مشکل وقت میں پی ایم ایل این نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے معاملات کو جوڑے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ آصف علی زرداری نے یہ فیصلے کر کے عملی طور پر نواز شریف صاحب سے ایک سیاسی بدلہ بھی لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں چاہیں گے کہ پی ایم ایل این اس پورے پولیٹیکل کھیل کے اندر بڑی اسٹرانگ بنے۔ وہ تو اپنے لیے ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور وہ چاہیں گے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ ایک طاقت بن کر سامنے آئے۔ اس لیے جو کچھ مریم نواز یا نواز شریف چاہتے ہیں وہ ایجنڈا نہیں ہے آصف علی زرداری کا، ایک بات۔
دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ خاص طور پہ فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر جو دراڑیں پڑی ہیں اور شیرانی صاحب نے جو اپنا ایک نیا گروپ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے اس کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے اور پھر جس انداز سے انہوں نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اس سے بھی مولانا خاصے دباؤ کے اندر نظر آتے ہیں. نیب کے مقدمات بھی ان کے اوپر شروع ہو چکے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت کچھ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے تنگ نہ کیا جائے جس طرح کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود بھی اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطوں کے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں ہو سکیں. پھر آپ یہ دیکھیے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ اس پی ڈی ایم کے تناظر میں ہو رہا تھا یہ صرف پاکستان کی داخلی پولیٹکس کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں خاص طور پہ کچھ عالمی معاملات بھی تھے. یعنی اسرائیل، سعودی عرب، لندن میں بیٹھ کے نواز شریف کوشش کر رہے تھے کہ ہم فوج کے اوپر زیادہ سے زیادہ دباؤ پیدا کریں، فوج کے اندر تقسیم پیدا کریں اور فوج کے اوپر اس انداز سے دباؤ پیدا کریں کہ وہ اس حکومت کو چلتا بنائے. یہی وجہ ہے کہ بار بار سعودی عرب پاکستان تعلقات، پاکستان کے سعودی عرب کے سیاسی اور عسکری تعلقات، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں بہت زیادہ سامنے آ رہی تھیں. تو میں اس کھیل کو کوئی پولیٹیکل آئسولیشن میں نہیں دیکھتا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پہ اب ہوگا کیا. پیپلز پارٹی کے فیصلوں کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت 1 جنوری کو کیا فیصلے کرتی ہے. لیکن یہ بات اب واضح ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے فاصلے بڑھیں گے. اب اس فاصلوں کو کم کرنے کے لیے پی ڈی ایم کو بھی کچھ ویسا ہی فیصلہ کرنا پڑے گا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں. اسی طریقے سے جو لانگ مارچ ہے اس سے پہلے کوئی ڈائیلاگ کی کانٹیکس نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی ڈائیلاگ کا راستہ نکل سکے، وہ چیز دیکھنی ہوگی. پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو شہباز شریف فیکٹر ہے وہ اس سارے کھیل کے اندر کیا رول پلے کرتا ہے، مریم کہاں کھڑی ہوتی ہیں، نواز شریف کہاں کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی کے اس فیصلے سے یقینی طور پہ نواز شریف جو ایک بڑا دباؤ پیدا کرنا چاہتے تھے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی مدد سے، اس میں بھی ان کو مشکل پیش آ رہی ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ہم استعفے دے دیتے ہیں تو اس سے تو حکومت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. وہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتی ہے، ہم تو 18ویں ترمیم کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارا اسمبلیوں کے اندر رہنا ضروری ہے. اور ان کے پاس ایک بڑا تلخ تجربہ ہے 1985 کے انتخابات کے بائیکاٹ کا. خود پی ٹی آئی 2008 کے انتخابات میں جب بائیکاٹ کر گئی تھی اس کو بھی بعد میں افسوس ہوا کہ ان کو یہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر یہ جو کہا انہوں نے کہ نواز شریف کی واپسی سے استعفوں کو مشروط کیا، یہ بھی ایک بڑا کارڈ کھیلا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی ممکن نہیں ہے. اور بلاول نے کہا کہ نہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں تردید کرتے ہیں، لیکن نثار کھوڑو نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ پارٹی کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ اگر ہم نے کوئی استعفوں کی طرف جانا ہے تو پہلے نواز شریف صاحب پاکستان آئے اور پھر اس کے بعد ہم کچھ آگے چلیں گے. تو یہ مجموعی صورتحال پیپلز پارٹی نے جو چھکا مارا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی پولیٹکس کے اندر، اس سے یقینی طور پر پی ڈی ایم کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے. فضل الرحمان کی خواہش تھی کہ سارے فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں. اب جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر، سربراہوں کے اجلاس کے اندر جب یہ بات کریں گے تو اس کا ریئیکشن پی ایم ایل این جے یو آئی کی طرف سے کیا آتا ہے وہ دیکھنا ہوگا. بہرحال میں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکالی ہے. اور آصف علی زرداری جن کے بارے میں پہلے کہتا رہا ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں رہے ہیں، اس وقت بھی ہیں، اور انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو اس وقت پاکستانی سیاست کو درکار تھا. خود ان کی اپنی سیاست کے لیے، خود اپنی حکومت کے لیے، خود اپنی بقا کے لیے. اس لیے پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا اس پر پی ایم ایل این کو اور جے یو آئی کو ماتم کرنے کی بجائے اپنی انٹرنل پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا کہ اس وقت پی ڈی ایم حکومت گراؤ تحریک میں کہاں کھڑی نظر آتی ہے.